حکومت اور اپوزیشن میں بڑا بریک تھرو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ ریفرنس ڈراپ کرنے کا ڈرافٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے حکومتی ارکان نے اسپیکر کو درخواستیں دے رکھی تھیں۔ کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے، نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے۔ ہمارے وہ لوگ جو کہ اس اے ٹی ایم کے فیور میں ووٹ دیں گے، انشاءاللہ ان تمام ایم پی ایز کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کے گھروں کا انشاءاللہ گھیراؤ کیا جائے گا۔ عرفان سلیم ابھی الیکشن میں یہ سینٹ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوگا۔ سینٹ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں اختلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ پشاور کے کارکنان نے صوبائی قیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دن اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ ووٹنگ سے پہلے ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی۔ عرفان سلیم الیکشن میں حصہ لیں گے، وہ سینٹ الیکشن کے امیدوار ہیں اور رہیں گے۔ ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے۔ گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال، سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو کی گئی۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف کا پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت۔ دریائے جہلم میں ممکنہ سیلاب کا خدشہ، ضلع انتظامیہ جھنگ کی جانب سے فلڈ الرٹ جاری۔ دریا کے قریب رہنے والے لوگوں کو اعلانات کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق ضلع انتظامیہ اور دیگر تمام متعلقہ ادارے متحرک۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹر پہنچ گئیں۔ پنجاب میں بارش اور سیلابی ریلے کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مونسون کی آمد سے قبل پیش کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ابتدائی وارننگ سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آج پھر بارش، شادمان جیل روڈ اور مال روڈ کے اطراف میں بھرکھارت۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج رات سے بارشوں کی پیش گوئی۔ اگلے 3 دنوں میں بارشوں، طوفانی بارشوں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، تھرپارکر سمیت کئی اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ تیز ہوائیں، گرج چمک اور آندھی کا امکان، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنڈی اور فیصل آباد میں بھی برکھارت کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مزید بارشیں متوقع۔ بارشوں سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 24 گھنٹوں کے دوران 54 افراد جاں بحق اور 227 زخمی ہو چکے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 20 مرد، 12 خواتین اور 22 بچے شامل۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 85% سے زائد اموات مکانات گرنے کے باعث ہوئیں۔ سب سے زیادہ اموات لاہور اور فیصل آباد میں ہوئیں۔ پاک آرمی کا ملک بھر میں وسیع پیمانے پر فضائی ریسکیو آپریشن۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری رد عمل کے تحت متعدد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ جہلم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ جہلم میں گزشتہ روز سیلابی پانی میں بہہ جانے والے پولیس اہلکار علی حیدر کی لاش مل گئی۔ 160 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں ریلے میں گھرے 6 افراد اور چکوال سے 27 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔
آپریشن کے دوران ریسکیو 1112 نے 174 افراد کو بچایا۔ گاؤں چکری راجن میں 3، چکوال خانپور میں فضائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے 27 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چک مونجو میں 10 اور ڈھوک بھدر میں 31 متاثرین کو نکالا گیا۔ دارا پور میں فضائی ریسکیو مشنز میں 38 شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ متاثرین کو لائف جیکٹس اور فوری امداد کی فراہمی بھی کی جا رہی ہے۔ پاک افغان سرحد سے خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ 17 جولائی کی شام 5 بجے خارج نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار کیے گئے تمام خارج افغان شہری ہیں، جن میں سے 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود ہیں۔ گرفتار افراد کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ تمام خارج کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مستونگ میں قومی شاہراہ پر قریب بلوچستان قونصل عربی کی گاڑی پر فائرنگ، ایک اہلکار شہید اور 3 زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہادت پر اظہار افسوس، زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال میں 200 سے زائد افراد کی جان چلی گئی۔ بارشوں کے باعث انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مرنم ظفر خان کی پریس کانفرنس، کہا بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی صورتحال بڑھ رہی ہے۔ ریاست دہشت گردوں کو شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ عوام کو IMF کا ایجنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس پہلے سیشن میں پہلی بار 1,40,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 1,700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 1,40,400 کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ دوسرے سیشن میں مندی ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چینی کی نئی قیمت مقرر، ریٹیل پرائس پر چینی 172 روپے فی کلو فروخت کی جائے گی۔ چینی ایکس مل ریٹ پر 165 روپے فی کلو دستیاب ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ زرعی شعبے سے منسلک 300 پاکستانی طلبہ نے چین میں عملی تربیت مکمل کر لی۔ چینی قیادت، صوبہ شانسی کی حکومت اور جامعات کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان۔ وزارت غذائی تحفظ HEC اور بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام کی ستائش، کہا یہ طلبہ اس انٹرنشپ پروگرام کا حصہ ہیں جس کا اعلان میں نے جون 2024 میں دورہ چین میں کیا تھا۔ NED یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ نے سندھ کے تعلیمی بورڈز کے معیار کا پول کھول دیا۔ A1 اور A گریڈ لینے والے سینکڑوں طلبہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے۔ حیدرآباد نواب شاہ سکھر سے A اور A1 گریڈ لینے والے طلبہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔
انٹر بورڈ کراچی کے علاوہ تعلیمی بورڈز کے 50% طلبہ ٹیسٹ پاس نہ کر سکے۔ مایوس کن کارکردگی کی بڑی وجہ رشوت کے عوض نتائج کی تبدیلی قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے NED یونیورسٹی میں 2 نئے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ انٹرنیشنل بوائز ہاسٹل میں 112 طلبہ کی گنجائش ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت خواتین کی تعلیم کے لیے اہم اقدام کر رہی ہے۔ NED یونیورسٹی میں 52 طالبات کے لیے گرلز ہاسٹل بھی تعمیر کیا گیا۔ تعلیم میں شمولیت اور مواقع کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ الیکٹرک وہیکل کی عام آدمی تک رسائی کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ حکومت ترجیحی بنیادوں پر ایسے لوگوں کو الیکٹرک رکشے اور لوڈر فراہم کرے گی جو بے روزگار ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی اور حکومتی معاونت پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا الیکٹرک وہیکلز کی تقسیم اور اس میں حکومتی معاونت کے پورے طریقہ کار کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی جائے۔ الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی سے ایندھن کی مد میں اربوں ڈالر کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت، ماحولیاتی تحفظ میں معاونت اور مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ پارٹی کے وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی نہیں بیک سٹیپ بھی نہیں کرتے۔ جو وعدہ معاف گواہ ہیں جو بن جاتے ہیں، اگر کیس پروو نہیں کر سکتے ان کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک ملزم کو مل سکتی ہے۔ ٹڈاپ کیس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ مفرور ملزمان کے کیسز الگ کر دیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دیگر بے گناہوں کے بری ہونے پر خوشی ہے۔ جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ 22 جولائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کریں گے۔ UN سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کا امکان، امریکی رہنماؤں سے بھی اہم ملاقاتیں متوقع۔ سانحہ قلات میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ PIB اسپورٹس کمپلیکس میں ادا کر دی گئی۔ گورنر سندھ، میئر کراچی، امیر جماعت اسلامی سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ سانحے میں باپ بیٹا اور عزیز جاں بحق ہوئے تھے۔ مارٹن کوارٹر میں سوگ کا سما۔ قوال ندیم صابری کا کہنا ہے پاکستانی قوالوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور دہشت گردی کے اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد اندھوناک قتل کے در پردہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شام میں کشیدہ صورتحال کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ کشیدگی میں ملوث تمام فریقین کو کہتے ہیں تشدد سے پرہیز کریں۔ شام میں کشیدگی کی بڑی وجہ 2 قبیلوں کی پرانی دشمنی ہے۔ اسرائیل غزہ سمیت روس یوکرین میں جنگ بندی پر کوششیں جاری ہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے اب بھی لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔